ہم نماز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو، مسح کرو اور پیر دھو۔ یا اللہ، اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں، ان اعضاء کو دھوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کی تشریح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب کوئی چہرہ دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب کوئی کلی کرتا ہے اللہ منہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب کوئی مسح کرتا ہے اللہ گردن کے سر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب کوئی پیر دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو ہم آتے ہیں دھڑ 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 دھڑ، ہم نے شروع کر دیا اور بس وضو کے چلے آئے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ وضو کتنی عظیم چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے پاکیزگی کی محبت، 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہو، اب ایک حدیث شریف سماعت فرمائیں تاکہ وضو میں رہنے کی عظمت سمجھ میں آئے۔ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر دیکھی تو عمر کے اعتبار سے اتنے ضعیف تھے کہ میدان جنگ میں جا کر کے شہادت کا مرتبہ نہیں پا سکتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ وہ صحابی رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، ایک رات وضو کر کے سوئے تو سوتے ہی رہ گئے اور ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ صبح سرکار کو اطلاع دی گئی فلاں صحابی کا وصال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا جس کا انتقال وضو کی حالت میں ہو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وضو، یہ ہے ظاہری طہارت۔ اب باطنی طہارت آپ سوچئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جب ہوتی اور مسجد کی طرف جانے کے لیے جب تیار ہوتے تو کانپتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حضور جب مسجد کی طرف آپ کے جانے کا وقت آتا ہے تو آپ کانپتے کیوں ہیں؟ تو ارشاد فرماتے یہ بتاؤ ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، کہ میں ظاہری بدن کے اعتبار سے تو پاک ہوں، لیکن تم پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں کانپتا ہوں، تو وجہ سن لو۔ ظاہری پاکیزگی کو انسان دیکھتا ہے اور دل کی پاکیزگی کو اللہ دیکھتا ہے۔ میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ کہیں میرے دل کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا دل ناپاک ہو گیا ہو، تو ظاہری پاکیزگی کے ساتھ تو مسجد میں جا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ باطن کہیں ناپاک تو نہیں جس پر اللہ کی نظر ہو، اس لیے میں کانپتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے لیے صرف ظاہری پاکیزگی ہی ضروری نہیں ہے، باطن کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ آپ قیمتی لباس پہن کر گھر سے نکلے کسی شادی کی تقریب کے اندر، اور سڈنلی کوئی نجاست، کوئی چیکڑ، کوئی ایسی چیز آپ کے کپڑے سے آ کر کے لگی اور کپڑا ناپاک ہوا، کپڑا گندا ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے گندے کپڑے کے ساتھ آپ فنکشن میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی کہ یار لوگ اس کپڑے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ تصور ہوتا ہے۔ آپ جلدی سے اس کی صفائی کا خیال کریں گے یا کپڑے کو بدلنے کا خیال کریں گے؟
تو دنیا جس ناپاکی کو دیکھتی ہے اس کی وجہ سے تمہاری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ دل میں جو گناہوں کی محبت، نفرت، کینہ، بغض اور یہ ساری برائیاں جو دل کے اندر ہیں، ان دل کی بیماریوں اور ناپاکی کی وجہ سے ہمارا دل بھی بے قرار ہے، بے چین ہے، اور اللہ عز و جل اس دل کی گندگی کو پسند نہیں فرماتا۔ بس ایک شعر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی لیے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، یعنی یا رسول اللہ آپ مزکی ہیں، اگر آپ چاہیں ایک نگاہ کرم فرما دیں تو میرے دل کا میل دھل جائے۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا دل تو پاک ہی ہے، آپ اگر نظر کرم کر دیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو ظاہر بھی پاک رکھو اور باطن کو بھی پاک رکھو، اور کوشش کرو ہمیشہ باوضو رہنے کی، کہ یہ ایسا قلعہ ہے جو ہمیشہ باوضو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا کرتا ہے۔